السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دوست اور دولت کا استعمال۔ دو شخص آپس میں کسی تجارت میں شریک تھے۔ ان کے پاس 8,000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ایک چونکہ اس تجارت کی جانکاری رکھتا تھا اور دوسرا اس تجارت کی جانکاری نہیں رکھتا تھا، لیکن دونوں اس تجارت میں شریک تھے۔ اس لیے جو جانکاری رکھتا تھا اس نے اس ناواقف سے کہا، اب ہمارا نباہ آپس میں مشکل ہو گیا ہے، ایک کام کرو، آپ اپنا حق لے لو اور الگ ہو جاؤ۔ آپ کام کاج سے ناواقف ہیں، اس لیے اب ساتھ میں آپ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدا ہو گئے۔ پھر پیشے سے جو جانکاری رکھتا تھا، بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1,000 دینار میں خرید لیا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا، بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی۔ اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، خدایا میرے اس ساتھی نے 1,000 دینار کا محل، دنیاوی محل خرید لیا ہے اور میں تجھ سے جنت کا محل کا طلبگار ہوں۔ میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پر 1,000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس واقف کار شخص نے، جو تجارت سے واقفیت رکھتا تھا، تجارت کی جانکاری رکھتا تھا، اس شخص نے ایک زمانے کے بعد 1,000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کر لیا۔ دعوت میں اس پرانے ساتھی کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1,000 دینار خرچ کر کے اپنی شادی کی ہے اور اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس کی بڑی تعریف کی اور باہر آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے 1,000 دینار نکالے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بار الہی، میرے ساتھی نے اتنی رقم خرچ کر کے یہاں کی عورت حاصل کی ہے اور میں اس رقم سے تجھ سے حور عین کا طالب ہوں، اور پھر وہ رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ پھر اسی طریقے زمانہ گزرتا گیا۔ کچھ مدت کے بعد اس واقف کار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2,000 کے 2 باغ میں نے خریدے ہیں، دیکھ لو کیسے ہیں۔ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی منشا کے مطابق بار الہی میں عرض کی کہ خدایا میرے ساتھی نے 2,000 کے 2 باغ یہاں کے خرید لیے ہیں، میں تجھ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور یہ 2,000 تیرے نام پر صدقہ ہے۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا، یعنی دونوں کا انتقال ہو گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے اور وہ نعمتیں ملیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت اپنا اسے وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تم اگر چاہو تو جھانک کر دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے چکمہ دے جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور میں بچ گیا۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ دونوں ساتھی جو تھے وہ جہنم میں اپنے جانکاری کی وجہ سے اور اپنے عجب کی وجہ سے جو ہے جل رہا ہے، اور دوسرا ساتھی اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے 2 باغ بھی چاہیے، مجھے ایسی عورت بھی چاہیے اور مجھے ایسا محل بھی چاہیے، لیکن دنیا کا محل نہیں، مجھے جنت کا محل چاہیے۔ اور اس نے جتنا جو تجارت سے جانکاری رکھتا تھا، جتنا خرچ کر کے اس نے دنیا کے محل خریدے، اس نے اتنا ہی لوگوں پر خرچ کر دیا، اتنا اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کر دیا، اللہ مستحقین لوگوں میں خرچ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا طالب ہوا کہ میں تجھ سے جنت کا محل چاہتا ہوں، جنت کی جو ہے حوریں چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے وہاں کے باغات چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لیا۔ دونوں کا انتقال ہوا تو جس نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا تھا اس کو وہاں مل گیا، اور دوسرا جو ہے جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔